لائن گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے محترم اصغر بھائی موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں سنا ہے کئی لوگ کہتے ہیں قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں عربی میں وہ ہم باوضو ہو کے پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ انگلش میں جو قرآن پاک ہوتا ہے وہ ہم وضو سے بغیر ہم پڑھ سکتے ہیں، بس میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ سوال میرے لیے جواب دے سکتے ہیں؟ علماء کا پینل موجود ہے، جواب آپ کو دیتے ہیں۔ شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہے رومن میں لکھا ہوتا ہے یا ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے، وہ لوگ کلام الہی جب پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے بغیر وضو کے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ احباب کے کسی نے اس بھائی کو گائیڈ کیا ہے کہ وہ جو انگلش میں لکھا ہوا ہے وہ آپ بس میں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کا وضو نہ ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں مفتیان دین و شرع کیا فرماتے ہیں؟ جی، یہ بڑا اچھا اور ضروری سوال ہے، کیونکہ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اس طرح کی صورت عملاً کئی دفعہ پیش آتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اردو، انگلش یا فارسی کسی بھی زبان میں جو ٹرانسلیشن ہے اس کو آپ بغیر وضو بھی چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور قرآن مقدس جو ہے اس کا متن نظم جو عربی ہے وہ جس کتاب پہ یعنی قرآن مجید جو لکھا ہوا ہو یا ایسی کتاب کہ اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو لیکن اصل قرآن پاک کا جو نظم قرآن ہے وہ بھی اس پہ مرتسم ہو، لکھا ہوا ہو، تو اس کو بغیر وضو کے چھونا نہیں چاہیے، جیسا کہ قرآن مقدس کا حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کا مصداق وہی کتاب ہے کہ جس میں قرآن مقدس نظم قرآن لکھا ہوا ہو۔ باقی دینی کتابیں اور تراجم وغیرہ آپ بغیر وضو سے چھو سکتے ہیں۔ جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو قرآن مقدس بھی بغیر کتاب ہاتھ میں لیے اس کو چھوئے بغیر اگر کوئی شخص بے وضو ہو اور قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہو تو قرآن پاک وہ بھی پڑھ سکتا ہے، زبانی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو قرآن مقدس کو دیکھ کے اور ہاتھ لگا کے اس کو چھو کے ہاتھوں میں پکڑ کے اس طرح پڑھنا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے طہارت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اگر وہ زبانی پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں بھی اسے حد سے اکبر تو نہیں ہونا چاہیے، حد سے اصغر اگر ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی اذکار بھی پڑھ سکتا ہے، اوراد بھی پڑھ سکتا ہے اور اس طرح وہ زبانی بھی پڑھ سکتا ہے۔ جی جی شاہ صاحب، ناظرین کے لیے یہ بھی ذرا واضح کر دے، علماء کرام تو جانتے ہیں کیونکہ آپ کو اسی لیے بلایا کہ آسان سے انداز میں کہ حدث اکبر اور حدث اصغر میں جو فرق ہے یہ عوام کے لیے ذرا واضح کر دیں۔ فراست صاحب نے پیچھے سے صحیح۔ حدث اکبر فقہا کی زبان میں اس عدم طہارت کو کہتے ہیں، بے وضوئی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کہ بندہ جو ہے اس پر غسل فرض ہو، یعنی جنوبی حالت میں ہو تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، اور اگر بے وضو ہو تو اسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ تو کئی امور ایسے ہیں کہ جس میں بے وضو بندہ اوراد وظائف یہ کر سکتا ہے یعنی حدث اصغر کی صورت میں، لیکن اگر وہ حدث اکبر اسے لاحق ہو تو اس صورت میں اوراد وغیرہ کسی طرح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو اس صورت میں بھی تیمم وغیرہ کر کے اگر پانی موجود ہو تو وضو کر لے، لیکن اگر نہ میسر ہو تو پھر تیمم کر کے، ورنہ پھر اگر کوئی ذاکر و شاکر ہے اور کسی مجبوری کے تحت یہ دونوں سہولتیں اسے میسر نہیں ہیں تو پھر دل میں یاد کر سکتا ہے، زبان سے تلفظ نہیں کر سکتا، حدث اکبر لاحق ہو تو اس صورت میں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ تو ناظرین کرام، حقیقت آپ پہ واضح ہو گئی، اور ایک مرتبہ پھر آسانی کے ساتھ بتاتا چلوں کہ ایسی قرآن کریم کے تراجم اگر آپ کے پاس ہے اور اس میں عربی عبارت نہیں ہے، وہ ترجمہ اردو میں ہے، فارسی میں ہے اور عربی عبارت اس کے اندر موجود نہیں ہے، آپ گاڑی میں ہیں، سفر میں ہیں، تو وہ ٹرانسلیشن آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اوراد و وظائف جو ہے اگر آپ قرآن کریم آپ کو زبانی یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فتویٰ اسی پر ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ پاک و صاف رہنا چاہیے ہر حالت میں اور اللہ کے کلام کے نور سے مستفیض ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔